الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل المساجد لإعلاء كلمة الله وإقامة التوحيد، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات محترم، مسلمانوں کی زندگی میں نماز کو ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اجتماعی نظام بنایا ہے. وہ اجتماعی نظام جہاں پر اللہ نے قائم فرمایا ہے، جہاں پر وہ اجتماعی نظام ہوتا ہے، اس کو مسجد کہا جاتا ہے. یہ مسجد عربی زبان کا لفظ سجد سے نکلا ہے، سین جیم دال، سجد. اس کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے کہ انتہائی عاجزی، انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے پیشانی کو زمین پر رکھ دینا. اور سجدہ جو ہے اس میں ظرف ہے، اصل میں جگہ، وہ جگہ جہاں انسان سجدہ کرتا ہے، عربی زبان کے اندر اس کو مسجد کہا جاتا ہے. جس جگہ انسان سجدہ کرتا ہے اس جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے. اور شریعت کی اصطلاح میں جہاں پر مسلمان بغیر کسی روک ٹوک کے عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، 5 گانا نماز ادا کرتے ہیں، اس کو مسجد کہا جاتا ہے. قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لفظ مسجد مختلف آیات میں 28 مرتبہ ذکر فرمایا ہے. قرآن پاک میں یہ لفظ 28 مرتبہ موجود ہے. اور پھر ہم احادیث مبارکہ کا جب مطالعہ کرتے ہیں، مسجد کی اتنی اہمیت ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 50 سے زائد ابواب وہ فقط مسجد پہ قائم کیے. مسجد کی اہمیت، مسجد کے آداب، مسجد کے فضائل، مسجد کی معاشرتی حیثیت، 50 سے زائد ابواب جو ہے وہ مسجد پہ قائم کیے. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت. پھر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بھی یہ مسجد کا ذکر کیا تو اس مسجد کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي. ہم نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ میرے گھر کو صاف کریں. اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیتی علی الارض المساجد. زمین پر میرے گھر کو مساجد ہے. تو جب کسی چیز کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے تو اس میں عظمت آ جاتی ہے، اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. ایک ہی سائز کی اور ایک ہی کوالٹی کی 2 اینٹیں ہیں، ایک ہی بھٹے سے وہ تیار ہوئی. ایک اینٹ کو آپ بیت الخلاء میں لگا دیتے ہیں اور ایک اینٹ کو آپ مسجد میں لگا دیتے ہیں. جو اینٹ آپ نے، وہ دونوں کی قیمت بھی برابر ہے اور دونوں کا معیار بھی برابر ہے. جو اینٹ آپ نے بیت الخلاء میں لگائی ہے
وہاں پر آپ ننگے پاؤں جانا پسند نہیں کرتے. اسی کی ساتھ کی ایک اینٹ آپ نے مسجد کے صحن میں لگا دی، اسی اینٹ پر اپنی پیشانی ٹیکنے پہ آپ فخر محسوس کرتے ہیں. تو دونوں اینٹیں ہیں، تو جیسے جو ہے وہ اس اینٹ کی نسبت بیت الخلا کی طرف گئی، اس کی نسبت اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس کی عظمت اور اس کا معیار کم ہو گیا. دوسری اینٹ اس کی نسبت اللہ کے گھر سے ہوئی، اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ گیا. آپ فخر محسوس کرتے ہیں. وہاں پر بازو کا چٹائی اور سخت نہیں ہوتی، انسان جو ہے وہ پتھر پہ، اور انسان جو ہے وہ اپنے بالکل فرش پر، اینٹ پر جو ہے وہ اپنی پیشانی رکھ دیتا ہے، انسان فخر محسوس. تو یہاں پر نسبت، ایسے ہی جتنی بھی دنیا کے اندر مساجد ہیں ان کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے. یہ اللہ کے گھر ہیں، ساری کی ساری مساجد یہ بیت اللہ شریف کی شاخیں ہیں، ان کی شعائیں ہیں، بیت اللہ شریف کی بیٹیاں ہیں. یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر انسان کو اللہ ملتا ہے. اللہ سے قرب حاصل کرنے کا اور پھر اللہ سے محبت حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ یہ مساجد ہے. ان مساجد میں جب ہم کثرت کے ساتھ آئیں گے تو ہمیں اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کا قرب ہمیں ملے گا. اور پھر مسجد میں آنے کے کچھ آداب ہیں. ایک تو انسان جب نماز کے لیے آئے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بھاگتا دوڑتا نہ آئے، بلکہ انسان انتہائی اہتمام کے ساتھ، اپنے اطمینان کے ساتھ اور وقار کے ساتھ چلتا ہوا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے. جو انسان اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی خود اس انسان کا استقبال فرماتے ہیں. خود اللہ تعالیٰ اس انسان کا استقبال فرماتے ہیں. اور حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزله من الجنہ. جو انسان صبح کو مسجد میں آتا ہے یا شام کو آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے جنت سے مہمان نوازی کا سامان تیار کرواتے ہیں. جنت سے اس کی مہمان نوازی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں. جو انسان مسجد میں آتا ہے، کتنا انسان کا جو ہے وہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ خود انسان کی مہمان نوازی فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس انسان کا استقبال کر رہے ہیں. اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے، المساجد بیوت اللہ. مساجد اللہ کے گھر ہیں. مساجد کیا ہے؟ اللہ کے گھر ہیں. والمؤمنون صفار اللہ. اور اس میں آنے والے اہل ایمان، مؤمنین اور مسلمان، یہ اللہ کے ملاقاتی ہیں. یہ اللہ کے ملاقاتی ہیں. اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے آ رہے ہیں. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَحَقٌ عَلَى الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ سَائِرَهُ. اور جس کی بھی انسان ملاقات کے لیے آتا ہے، اس پر واجب ہو جاتا ہے، اس پر فرض ہے، اس کا حق ہے کہ وہ آنے والے کا اکرام کرے، اس کو کچھ دے کے اس کو بھیجے. تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر خود میزبان ہے اور مؤمنین اللہ کے مہمان ہیں. یہ انسان کی فضیلت ہے. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں انسان کو تعلیم دی، من داخل احدکم، تم میں سے جو انسان مسجد میں داخل ہو، فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک. انسان یہ دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. فَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ. جب انسان مسجد سے نکلے تو یہ دعا پڑھے، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ. جب داخل ہو، اللَّهُمَّ افتح لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. یا اللہ میں تیری رحمت، میں تو اس سے سوال کرتا ہوں کہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ. جب انسان نکلے، اے اللہ میں تو اس سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. یہاں پر داخلے کے لیے رحمت ہے. رحمت
قرآن اور احادیث میں دینی اور روحانی اور اخروی جو انعامات ہیں اس کے لیے لفظ رحمت بولا جاتا ہے. چونکہ مسجد جو ہے وہ انسان کے لیے روحانی، دینی اور اخروی جو ہے وہ انعامات حاصل کرنے کا ایک مقام ہے. لہذا یہاں اس موقع پر یہ دعا رکھی گئی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور جو فصل ہے یہ دنیا کے رزق اور دنیا کی نعمتوں کو شامل ہے. جب انسان نکلتا ہے تو اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھلائی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک. یہاں تک پڑھنا چاہیے. بعض اوقات ہم اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں. آپ مسجدوں میں بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن کسی بھی صحاح ستہ میں جو ہے وہ کسی بھی حدیث کے اندر برحمتک کے الفاظ نہیں ہیں. اللہم انی اسألک من فضلک یہاں تک الفاظ آتے ہیں. یہیں تک مسجد سے نکلنے کی دعا ہے، اسی کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اسی طرح جب انسان مسجد میں داخل ہونے لگے سب سے پہلے اپنے بائیں پاؤں کو جوتے سے نکالے اور جوتے کے اوپر رکھ لے، پھر دائیں پاؤں کو نکال کے مسجد کے اندر داخل ہو جائے. ایک تو یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونا دایاں پاؤں پہلے رکھنا ہے. اور جب انسان اپنے کپڑے اتارے، کوئی بھی چیز جوتا اتارے، تو انسان ابتدا اتارتے ہوئے بائیں اپنے عضو سے، بائیں پاؤں سے، بائیں ہاتھ سے انسان کرے. یہ سنت طریقہ ہے. پہنتے ہوئے انسان ابتدا دائیں ہاتھ سے کرے. تو انسان جب مسجد میں داخل ہو تو اتارنا پہلے بایاں پاؤں پہلے نکالنا ہے، بائیں پاؤں کو نکال کے جوتے کے اوپر رکھنا، پھر دائیں پاؤں کو نکال کے مسجد میں داخل ہو. ساتھ ہی اعتکاف کی نیت کریں. کون سی نیت کرنی؟ اعتکاف کی نیت کرنی. اس کے لیے تو مخصوص الفاظ نہیں ہے اور زبان سے الفاظ کہنا بھی ضروری نہیں ہے. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے. انسان فقط دل سے ارادہ کر لے کہ یا اللہ جب تک میں مسجد میں رہوں گا، اعتکاف کے ساتھ رہوں گا، تو آپ مسجد میں جو بھی ذکر و اذکار، نماز، نوافل پڑھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب مل رہا ہے. تو آپ ساتھ اعتکاف کی نیت کریں. پھر مسجد میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پہلی صف میں جگہ ہو. پہلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے پیچھے نہیں بیٹھنا چاہیے. سب سے پہلے پہلی صف کو پورا. یہ مسجد کے آداب ہیں، سنت سے ثابت ہے. پہلی صف مکمل، پھر دوسری صف، پھر تیسری، تاکہ آنے والے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اور پھر جب مسجد میں آپ داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس. کہ جو انسان مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد کی پڑھ، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں. اور اس وقت دیکھیں کہ اگر مکروہ وقت نہیں ہے. اور اسی طرح جب فجر کی اذان ہو جائے تو فرائض تک، فرضوں تک، اذان سے لے کے فرضوں تک کوئی نفل نہیں ہے. اس وقت آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے. ایسے ہی عصر کی نماز کے بعد مغرب کے لیے آئے ہیں، عصر کی نماز فرائض کے بعد جو ہے وہ مغرب تک کوئی جو ہے وہ نفل نماز نہیں ہے. ایسے اوقات میں جب انسان جو ہے وہ داخل ہو تو انسان جو ہے وہ فقط لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ وبحمدہ الحمدللہ، یا اس طرح درود پاک پڑھ لے، کلمہ طیبہ پڑھ لے. اللہ تبارک و تعالی اس کلمہ کے پڑھنے پر بھی اللہ تبارک و تعالی وہی نفلوں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھ. اور اگر وقت کم ہے، انسان ظہر کے لیے آیا ہے، ظہر کی 4 سنتیں پڑھنی ہیں. فجر کے ٹائم آیا، انسان نے 2 سنتیں پڑھنی ہیں. اسی طرح عشاء کے ٹائم آیا، انسان نے 4 سنتیں اس سے پہلے پڑھنی ہیں. تو ان سنتوں کے ساتھ ہم اگر یہ تحیت الوضو کے اور تحیت المسجد کی نیت کر لیں گے تو وہ سنتیں بھی ہماری ادا ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ثواب بھی اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے. تو ان مسائل کو سیکھنا چاہیے. کتنا دین آسان ہے کہ 4 رکعت ہم ظہر کی یا عشاء کی، عصر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں، فجر کی 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں. ساتھ اگر ہم نے تحیت المسجد کی نیت کر لی
تو وہ بھی ہمیں ثواب مل جائے گا، اللہ تعالیٰ اسی میں وہ ثواب عطا فرما دے۔ تحیت المسجد اس کو کہا جاتا ہے۔ تحیہ اصل میں عربی زبان میں سلامی کو کہتے ہیں، سلامی دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالی خانہ خدا میں آپ آئے ہیں، خدا بند قدوس کے سامنے 2 رکعت پڑھنا، اللہ کے گھر میں اللہ کو سلامی دینا۔ تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت جو ہے وہ نماز نفل انسان کو جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ اعتکاف کی نیت سے انسان کو جو ہے وہ مسجد میں داخل ہونا چاہیے۔ اور پھر انسان جب مسجد میں داخل ہوتا ہے، انسان اللہ تبارک و تعالی کے ڈر اور خوف سے اطمینان کے ساتھ ذکر اللہ میں مشغول رہے، دنیا کی باتوں میں مشغول نہ ہو۔ انسان کوئی بھی ذکر کر سکتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، نہیں تو انسان کم سے کم نماز کے انتظار میں خاموشی کے ساتھ بیٹھے۔ نماز کے انتظار میں جتنا یہ وقت ہے 10 15 منٹ 5 منٹ، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ثواب عطا فرماتے ہیں جو نماز پڑھنے پہ آپ کو ثواب ملتا ہے۔ نماز پڑھنے کا ذکر کرنے کا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ مسجد میں بیٹھتے ہوئے اللہ کے ذکر میں جو ہے وہ مشغول رہے۔ اور جو انسان اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، اور محترم سامعین یہ مسجد کی جو آبادی ہے یہ نمازیوں سے ہے۔ بہت خوبصورت جو ہے وہ مسجد کو بنانے سے نہیں ہے، مسجد کی آبادی نمازیوں سے ہے، اور اس کی قبولیت آسمان والوں کی طرف سے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ خود بھی اپنی اولاد کو اور اسی طرح اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو مسجد کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ وہ جگہ، وہ محلہ جس کے اندر مسجد بنا دی گئی ہو، وہ جگہ باقی جگہوں پر فخر کرتی ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کی آباد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ان للمسجد اوتارا، کہ مسجد کی آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو مسجد میں آتے جاتے رہتے ہیں، میرے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ ان کا مقام اور ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ الملائکۃ جلساؤہم، ملائکہ جو ہے وہ ان کے ہم نشین ہوتے ہیں۔ یعنی فرمایا کہ جلوس الملائکہ، یہ میرے امتی، یہ مؤمنین، یہ ملائکہ کی مجلس میں بیٹھتے، یوں نہیں فرمایا، بلکہ ان کا مقام، ان کی شان اتنی ہے کہ جب یہ میرے امتی مسجد میں آتے ہیں، ملائکہ ان کی مجلس میں بیٹھنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ ان کا یہ مقام ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان غابوا افتقدوہم، اگر یہ چند لوگ چند دنوں کے لیے یا کسی نماز کے لیے مسجد سے غائب ہو جائے، جو مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہیں، 5 وقت آنے والے ہیں، کسی نماز پہ نہ آئے، ان غابوا افتقدوہم، اگر کبھی غائب ہو جائیں تو یہ فرشتے ان کو ڈھونڈنے کے لیے چلے جاتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں ہیں۔ کیا امت محمدیہ کا مقام ہے، یہ میرا اور آپ کے بارے میں بتا رہے، کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ اگر مسجد میں نہ آئے تو یہ فرشتے افتقدوہم، ان کو ڈھونڈتے ہیں۔ پھر وہ مسجد العریش کے فرشتے جاتے ہیں ایک جماعت ان کو ڈھونڈنے، دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ تو گھر کے اندر بیچارہ بیمار پڑا ہوا ہے، آ کے بدلاتے ہیں سارے کے سارے۔ وَإِذَا مَرِضُوا عَادُوهُمْ، جب یہ انسان مسجد کو آباد کرنے والے بیمار پڑ جاتے ہیں، سارے فرشتے جاتے ہیں ان لوگوں کی عیادت کرتے ہیں۔ وَإِذَا كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ، جب یہ لوگ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے کسی کام کے لیے نکلتے ہیں تو یہ فرشتے ان کی اعانت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کا یہ بہترین ذریعہ مسجد ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجد کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اوڑھنا بچھونا مسجد تھی، اصحاب صبح 24 گھنٹے مسجد کے اندر، حضرت ابوبکر صدیق کہاں ملتے تھے؟ مسجد کے اندر۔ عمر فاروق کہاں ملتے تھے؟ عثمان غنی، علی حیدر کہاں تھے؟ وہ مسجد کے اندر رات ساری کی ساری رات مسجد میں گزارتے تھے۔
اس لیے محترم سامعین، آج مختلف جماعتیں ہیں، مختلف تحریکیں ہیں، ان کے اپنے اپنے آفس ہیں، اپنے اپنے دفاتر ہیں۔ آج ہم مسجد کے ساتھ جڑے، آج مسجد کے ساتھ جب جڑیں گے، اللہ کے گھر کو آباد کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو آباد فرما دیں گے۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جو اس جماعت کے تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، انہوں نے یہ کام کہاں سے شروع کیا؟ تبلیغی جماعت کا مرکز کون سا ہے؟ ایک مسجد سے شروع کیا ہے انہوں نے۔ پرائیویٹ کا مرکز کیا ہے؟ ایک مسجد ہے۔ فیصل آباد کا مسجد کون سا ہے؟ مرکز کون سا ہے؟ مسجد ابراہیم وہ جماعت کا مرکز ہے۔ اسماعیل مسجد لاہور کا جو ہے وہ مرکز ہے۔ یہاں پر ہماری مکی مسجد یہ جماعت کا مرکز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کا جو سر چشمہ جو ہے وہ دنیا کے اندر زمین پر جو اپنے جو ہے وہ اگایا ہے، جو جہاں سے پھوٹا ہے وہ مسجد سے پھوٹا ہے۔ اس لیے آج ہم اگر اللہ کے گھر کو برباد کریں گے، اس کو آباد نہیں کریں گے، ہمارے گھر جو ہے وہ ویران ہوں گے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جب ہم گھر کی تعمیر کریں، ہم بڑے شوق کے ساتھ فخر کے ساتھ کہتے ہیں، ہمارا کوئی بہت قریبی دوست ہوتا ہے، رشتہ دار، کہ یہ کمرہ بھائی، یہ کمرہ میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں، جب آپ مجھے ملنے کے لیے آؤ گے، اسپیشل یہ کمرہ آپ کے لیے ہے، یہ کمرہ بیٹی کے لیے ہے، یہ بیٹے کے لیے ہے، یہ میاں بیوی کے لیے ہے۔ ہم نے کوئی یہ نام دیا ہے کہ یہ کمرہ اللہ کے لیے بھی ہے؟ کوئی کمرہ ہم نے اللہ کے گھر کے لیے مختص کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ جب ہم اپنے گھر کا ڈیزائن بنائیں، نقشہ بنائیں، اس میں ایک کمرہ جو ہے وہ نوافل کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، عورتیں کہاں جاتی ہیں؟ 5 وقت کی نماز کہاں پڑھتی ہیں؟ انہوں نے گھر کے اندر پڑھنی ہے، بچوں نے، چھوٹے بچوں نے گھر کے اندر پڑھنی ہے۔ اس وقت سے جب ہم یہ چیزیں بنائیں گے کہ یہ ایک بچوں کی نفسیات اور ان کی تربیت ہو رہی ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ بے شک اس کے احکام اس مسجد والے نہیں ہیں، لیکن ہم گھر کے اندر ایک جگہ مخصوص کریں کہ یہ جگہ نماز پڑھنے کے لیے ہے، اس سے بچوں کی تربیت ہوگی، ان کا دل جو ہے وہ مسجد کی طرف اور نماز کی طرف جو ہے وہ لگے گا۔ یہ ہم ضرور کریں۔ اور اسی طرح مسجد کے کچھ آداب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل هذه الشجرة، جو انسان اس جو ہے وہ من اکل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة يتأذى مما الإنس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کوئی بدبودار چیز جو ہے وہ کھائے، کچا پیاز یا لہسن، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ جائے، اس لیے کہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے اللہ کی نوری مخلوق ملائکہ اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ انسان ساتھ دوسرا بیٹھنے والا، اس سے انسان کو تکلیف ہوگی۔ اور اس کا ایک بڑا اہم ادب یہ بھی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی حدیث جنبوا المساجد صبیانکم ومجانینکم وشراءکم اپنے جو ہے وہ وبیعکم وخصوماتکم ورفع اصواتکم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے بچوں اور پاگلوں کو مسجد سے دور اور الگ رکھو۔ جو معصوم بچے ہیں، 2-3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا بچہ ہے جس کو مسجد کی اہمیت کا بالکل پتہ ہی نہیں، ایسے بچوں کو ہم مسجد میں نہ لے کے آئیں۔ ایسے بچوں کو جو بالکل معصوم ہیں، جو بچہ 6-7 سال کا ہو جاتا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو اگر ہم سمجھائیں کہ بیٹا اللہ کا گھر ہے، یہاں شور نہیں کرتا، وہ بچہ یہ بات سمجھتا ہے، اس کو ہم ساتھ لے کے آئیں۔ والدین کا یہ فرض ہے کہ نہیں کہ بچوں کو مسجد میں بھیجیں آپ خود گھر، پھر کہتے ہیں ہمارے بچوں کو جو ہے وہ فلاں نمازی نے مار دیا، جب آپ نے نہیں مارنا، اللہ کی طرف سے سزا ہے، اللہ نے مارا ہے ہم نے۔ بچوں کو ساتھ والدین بھی آئے۔ اور پھر یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، آج ہم بچوں کو کرتے ہیں کہ جب بچوں 5 سال ہوتے ہیں، بچوں کی علیحدہ پیچھے صف بنا دیتے ہیں۔ اس وقت پوری جو ہے وہ دنیا کے جو جید علماء اور مفتیان کرام ہیں، دارالعلوم دیوبند کا اور دارالعلوم جو ہے وہ کراچی کا، بنوری ٹاؤن کا خیر المدارس کا فتویٰ میرے پاس موجود ہے، دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ بچوں کو جو ناسمجھ بچے ہیں 5, 6, 7, 8, 10 سال کے، ان کو بڑوں کی صف میں درمیان میں کھڑا کرنا چاہیے۔ ایک بچہ ہے اس کو درمیان میں کھڑا کریں، 2-4 نمازی کھڑے، پھر اس کو بچے کو کھڑا کریں۔
علیحدہ سے پیچھے ان کی صف نہ بنائیں. اس طرح بچے جب اکٹھے ہوتے ہیں شور کرتے ہیں تو پھر بڑوں کی نماز ڈسٹرب ہوتی ہے. یہ وہ باتیں نہیں ہے جو فضائی ہیں. ہماری مسجد کا حال ایسے ہم نے کئی مرتبہ یہ مشاہدہ کیا ہے. لہذا آج کے دور کا یہ فتویٰ بھی ہے, مسئلہ بھی ہے کہ بچوں کو بڑوں کی صف کے درمیان میں کھڑا کرنا چاہیے. تو یہ چند ایک مسجد کے جو ہے وہ آداب تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گھر کے ساتھ جو ہے وہ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں گے, اللہ تعالی ہمارے گھروں کو آباد کریں گے. اگر ہم اللہ کے گھر کو ویران کر دیں گے تو پھر محترم سامعین, اللہ تعالیٰ نے ساری آسائش اور سہولیات ہمیں دی ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں کے اندر ویران اور برباد کرے گا. جو آج ہم حشر دیکھ رہے ہیں, میاں بیوی کا گھر بہت اچھا ہے, خوبصورت ہوتی ہے, کئی جو ہے وہ لوگ بیچارے جو ہے وہ فریادیں کرتے ہیں, دعاؤں کا کہتے ہیں. اللہ نے گھر بہت خوبصورت دیا ہے, لیکن گھر کا جو سکون تھا اللہ نے وہ چھین لیا. میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے, اولاد اور والدین کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ, اولاد اور والدین کی بند ہے, سکون اللہ نے چھین لیا. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے مسجد کو برباد کر دیا. مسجد کی آبادی ہے نمازیوں کے ساتھ. ہم جب اللہ کے گھر کو آباد کریں گے, اللہ تعالی ہمارے سینوں کو, ہمارے دلوں کو, ہمارے گھروں کو آباد فرما دیں گے. وآخر دعوانا